اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج آپ سب نے مسجد رضا کی سنگ بنیاد شہزادے سرکار تاج الشریعہ قائد ملت کے مبارک ہاتھوں سے رکھوائی۔ خدا کے گھر کی تعمیر کرنا ایک بہت بڑا نیک کام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا بیت المعمور کے مقابلے میں تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا، جب کوئی کسی کا گھر بناتا ہے تو گھر کا مالک گھر بنانے والے کو انعام دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، کیا مجھ کو مزدوری نہیں ملے گی؟ جواب ملا اے آدم تم کو مزدوری ملے گی۔ مولا کیا ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، صبح قیامت تک تمہاری نسل میں جتنے ایمان والے میرے اس گھر کے دیدار کے لیے آئیں گے میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت آدم نے کہا مولا تو نے بھرپور اجر عطا فرمایا، مگر تو کریم ہے، اگر کچھ اضافہ کر دے تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، خالی وہی نہیں جو میرے گھر کے دیدار کے لیے آئیں گے ان کی مغفرت کروں گا۔ صبح قیامت تک جتنے ایمان والوں کے دل میں میرے گھر خانہ کعبہ کے زیارت کی نیت ہوگی، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں بھی آ سکے تو میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو نے بھرپور مزدوری عطا فرمائی۔ طوفان نوح آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ عرض کیا مولا کہاں بنائیں؟ کہا جہاں آدم نے بنایا تھا وہیں بناؤ۔ عرض کیا معبود طوفان نوح میں نام و نشان کا پتہ نہیں رہ گیا، ہم کہاں تیرا گھر بنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک بادل کا ٹکڑا نمودار فرمایا اور ندائی کہ اے ابراہیم، جہاں اس بادل کے ٹکڑے کی پرچھائی بڑھ جائے، سایہ پڑ جائے، سمجھ لینا وہی میرے گھر کی جگہ ہے، تم وہی میرا گھر تعمیر کر دینا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا آسمان سے بادل کے ٹکڑے کا سایہ کافی دور تک پڑا، اور جب آپ نے غور فرمایا تو وہاں بڑے بڑے پیڑ پودے کانٹے خشو خاشاک۔ عرض کیا مولا اتنا جنگل پیڑ پودے خشو خاشاک یہ صاف کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا جا اس کو صاف کر دے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، پورا میدان بالکل صاف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا جگہ بھی معلوم ہو گئی، صفائی بھی ہو گئی، مگر کہاں سے کہاں تک تیرا گھر بنائیں؟ تو اللہ نے ایک مکری کو حکم دیا جاؤ اپنے لعاب کے ذریعے سے جالا بندو، اور فرمایا اے ابراہیم جہاں تک اس مکری کا جالا ہو وہی میرے گھر کی جگہ ہے، تم وہی میرے گھر کی تعمیر کر دینا۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے حضرت آدم نے زمین کی صفائی بھی دیکھ لی اور نشان بھی بن گیا۔ عرض کیا مولا اب تیرا گھر کیسے بنائیں؟ تو چونکہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے والی تھی،
اس لیے 5 پہاڑوں کے بارے میں حکم ملا کہ ان پہاڑوں کا پتھر لاؤ اور میرے گھر کی تعمیر میں صرف کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنانے لگے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پتھر لالا کے دینے لگے۔ اور آپ جانتے ہو جب کوئی عمارت بنتی ہے اور دیواریں اونچی ہو جائیں تو پار کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمارت اونچی ہو گئی تھی اور کیا مولا پار کہاں سے لائیں؟ حکم ہوا ایک پتھر اٹھا کر میرے گھر کے سامنے رکھ دو، وہی پار کا کام کرے گا۔ ایک گول سا پتھر حضرت ابراہیم نے اٹھایا، خانے کعبہ کے قریب رکھا اور اس پہ کھڑے ہو گئے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل اینٹ گارا لے کر آتے تھے تو وہ پتھر نیچا ہو جاتا تھا، حضرت ابراہیم ہاتھ میں لے لیتے تھے اور جب کعبہ شریف کی دیواروں میں چننا چاہتے تو حسب ضرورت وہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا اور خالی نیچا اونچا نہیں ہوتا تھا، جیسے جیسے عمارت پھیلتی چلی گئی ویسے ہی وہ پتھر دائیں بائیں آگے پیچھے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کا گھر بن گیا، اور جب گھر بن گیا تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا حضرت آدم نے تیرا گھر بنایا تھا، انہیں تو نے مزدوری عطا کی تھی، میں نے بھی تیرا گھر بنایا ہے، کیا مجھ کو مزدوری نہیں ملے گی؟ جواب ملا ضرور ملے گی۔ مولا کیا ملے گی؟ تو جواب ملا ابراہیم صبح قیامت تک میرے آخری امت کے لوگ جب میری عبادت کریں گے تو میرے نبی کے ساتھ ہی ساتھ وہ آل ابراہیم کہہ کر تجھ پر بھی درود و سلام بھیجیں گے اور تمہاری آل پہ بھی درود و سلام بھیجیں گے۔ آسمان کے بادل نے کہا مولا میں نے تیرے گھر کے جگہ کی نشاندہی کی تھی، کیا مجھ کو اجر نہیں ملے گا؟ جواب ملا تمہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ فرمایا جب میرا محبوب مکے کی گلیوں سے چلے گا، مدینہ کے شاہراہوں سے گزرے گا، آسمان پہ سورج ہوگا تو تمہیں یہ حکم ملے گا، اجازت ملے گی، موقع ملے گا، سعادت ملے گی کہ تم بادل بن کر بیچ میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کو دھوپ کی تمازن سے محفوظ رکھو۔ ہوا نے کہا مولا میں نے بھی تیرے گھر کی جگہ کو صاف کیا تھا، کیا مجھے کچھ سعادت نہ ملے گی؟ جواب ملا تمہیں بھی ملے گی۔ جب ظالم میرے محبوب کے خون کے پیاسے ہو گئے تو میرا محبوب ایک مٹھی کنکری اپنے مٹھی میں لے کر ان کی طرف پھینکے گا اور تمہیں یہ سعادت ملے گی، اس کنکری کو تم نبی کے دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا دو گے، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ پتھر نے کہا مولا سب کو مزدوری مل گئی، کیا میں محروم رہ جاؤں گا؟ تو جواب ملا نہیں، قیامت تک میرے محبوب کے امتی جب میرے گھر کے دیدار کے لیے آئیں گے تو سجدہ میرے لیے ہوگا، عبادت میرے لیے ہوگی، بندگی میرے لیے ہوگی، مگر انہیں حکم دیا جائے گا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم پر پہنچو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ آپ نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی پاک حلال جائز کمائی کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالی حضرت آدم کو اجر دے رہا، حضرت ابراہیم ان کی آل کو اجر دے رہا، بادل کو اجر دے رہا، ہوا کو اجر دے رہا ہے، مکری نے کہا مولا مجھ کو کیا ملے گا؟ فرمایا جب میرا محبوب غار ثور میں جائے گا تو تجھے یہ موقع ملے گا کہ غار کے دہانے پہ تو جا کے جالا بندے۔ تو جب اللہ نے سب کو اجر دیا ہے تو اے حیدرآباد والو تم جب خدا کے گھر کی تعمیر کرو گے تو کیا تمہیں اس کا اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ صبح قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، ان کو اپنی نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، مگر جتنے اس مسجد کی تعمیر میں ایک بوری سیمنٹ دے دی ہے، ایک اینٹ دے دیا ہے، پتھر دے دیا ہے، مزدوری دے دی ہے، 1 روپیہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔
اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی پاک حلال جائز کمائی کا کچھ حصہ اس مقدس گھر کی تعمیر کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رضا مسجد کی تعمیر کا سامان فراہم کرے اور ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آل بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کریم آقا شہزادے سرکار تاج الشریعہ حضور قائد ملت نے جس مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، اس کی تعمیر کے لیے غیب سے سامان فراہم کر دے، اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا ہے، اس قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں ان کی نمازوں کا ثواب انہیں عطا فرما دے، اور اس مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے مولا ان کو، ان کے آباء و اجداد کو، ان کے اہل خاندان کو اپنے نبی کے فرمان کے مطابق من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ان سب کو، ان کے باپ دادا کو، ان کے آباء و اجداد کو جنت میں محل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔